میرے شیخ نے ایک جملہ کہا ہے، حضرت رئیس المحدثین جو تقی صاحب کے بھی استاد ہے، مفتی نظام الدین کے بھی استاد ہے، میرے جیسے ہزاروں مولویوں کے استاد ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا خیرہم غالب علی شرہم، خیرہم غالب علی شرہم، تبلیغی جماعت کی بھلائیاں اور نیکیاں ان کی برائیوں پہ غالب ہے۔ خبردار مخالفت نہیں کرنا، تعاون کر سکتے ہو کرو، نہیں کرو مخالفت نہ کرنا، ورنہ ایمان کی نعمت چھل جائے گی۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جب بھی علماء حق تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے خیرہم غالب علی شرہم، کہ تبلیغی جماعت کی بھلائیاں ان کی برائیوں پر غالب ہے، یا تبلیغی جماعت کے جو فوائد ہیں وہ ان کے نقصانات کے اوپر غالب ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا منظور مینگل صاحب کی کلپ میں بھی سنا۔ فرمایا خیرہم غالب علی شرہم، خیرہم غالب علی شرہم، تبلیغی جماعت کی بھلائیاں اور نیکیاں ان کی برائیوں پہ غالب ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب جیسے اور بھی بہت سے علماء ہیں جو اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر بگاڑ بہت ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بگاڑ ہے لیکن تبلیغی جماعت کی بھلائیاں ان کی برائیوں پر غالب ہے، خیرہم غالب علی شرہم۔ آج ہم اسی جملے کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے کہ آیا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے یا یہ فقط ایک جملہ ہے جو نہیں انل منکر کرنے والے علماء کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویل ٹو کٹ دا چیس شارٹ میں اگر میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ جملہ بالکل غلط ہے اور واقعے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت میں جا کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے، عملی فائدہ ہوتا ہے، اور تبلیغی جماعت میں جا کر جو نقصان ہم دیکھ رہے ہیں وہ عقیدے کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی خیر اور تبلیغی جماعت کی جتنی بھلائیاں ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے، کہ ایک آدمی جماعت میں جا کر سر پر ٹوپی اور چہرے پر سنت سجا لیتا ہے، پائجامہ اس کا ٹخنے کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں جا کر جو شر آتا ہے وہ شر عقیدے سے متعلق ہے۔ اور آسان کروں تو اس جماعت میں جا کر دو کام ہوتے ہیں، نمبر ایک عمل کا سدھار اور نمبر دو عقیدے کا بگاڑ۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ عمل کو سدھارنے کے لیے یہ رسک لینا ہے یا اپنے عقائد کو بگاڑ سے بچا کر رکھنا ہے۔ دیکھیے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہم ہر چیز میں رسک ٹو ریوارڈ ریشیو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے میں رسک کتنا ہے اور اتنی مقدار کا رسک لینے پر نفع کیا ہو رہا ہے۔ اگر رسک معمولی ہو اور نفع بہت ہو تو ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں، لیکن رسک بہت بھاری ہو اور نفع بہت معمولی ہو تو اس کام کو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کرے گا۔ تو اگر اسی رسک ٹو ریوارڈ ریشیو کے کیلکولیشن کو اگر سامنے رکھا جائے تو تبلیغی جماعت کا رسک یہ عقائد کا بگاڑ ہے اور تبلیغی جماعت کا ریوارڈ یہ اعمال کا سدھار ہے۔ تو عمل کے سدھار کے لیے عقیدے کو داؤ پر لگانا اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہوا مجمل جواب، اب تفصیل سے سمجھیے۔ ایک عام آدمی جو کبھی جماعت میں نہیں گیا وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن جماعت میں جا کر آنے کے بعد اس کا عمل تو سدھر جاتا ہے، لیکن اب وہی شخص جاہل مطلق سے جاہل مرکب بن جاتا ہے۔ جماعت میں جانے سے پہلے یہ شخص عمل سے تو کورا تھا، لیکن علم و علماء کی عزت کرتا تھا، مدارس کی عزت کرتا تھا۔ کوئی عالم دین راستے سے گزرے تو عزت کے ساتھ رک کر اسے سلام کرتا تھا، اور کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور اپنے دل میں علم اور علماء کی قدر لیے گھومتا تھا، اور عالم کوئی بات کہے تو اسے ہماتن گوش ہو کر سنتا تھا۔ لیکن یہی شخص جب 4 مہینے جماعت میں جا کر واپس آتا ہے تو اب علم و علماء کی حقارت دل میں لیے گھومتا ہے۔ ہاں وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے مروجہ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو وہ بڑی عزت کرتا ہے، لیکن وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو مدارس میں، خانقاہوں میں یا دین کے دیگر شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان علماء کی اہمیت اس کے دل سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان علماء سے بحث بھی کرتا ہے، علماء کوئی بات سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، علماء تو تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں، وہ تو اپنے دنیاوی معاش میں لگے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اب ایسے لوگوں کو سمجھانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کورے کاغذ سے سمجھو کہ اگر کاغذ بالکل کورا ہو تو اس پر آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کاغذ پر پہلے ہی سے غلط سلط چیزیں لکھ دی گئیں تو اب آپ کو اس کاغذ پر لکھنے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑے گا۔ پہلے تو جو غلط چیزیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانا پڑے گا، اور مٹانے کے بعد پھر صحیح چیزیں ان کاغذ میں لکھنی پڑیں گی۔ پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پہلی لکھی گئی غلط چیزوں کو مٹانے میں وہ کاغذ ہی پھٹ جاتا ہے۔ اب جو کچھ منٹوں پہلے ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جا کر
عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہم فقط یہ دعویٰ کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ اس کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیا عقائد کی خرابیاں ہیں جو تبلیغی جماعت میں جا کر ایک عام آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، مروجہ تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر لوگ اس مخصوص مروجہ ترتیب ہی کو دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے کبھی کوئی اس کو فرض عین کہتا ہے، کبھی کوئی اس کو واجب کہتا ہے اور کبھی کوئی اس کو اردو والا ضروری کہتا ہے۔ وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں۔ پھر اس مروجہ ترتیب کے جو اعمال ہیں اس کے ثواب کو اور اس میں نہ لگنے پر وعید کو قرآن اور احادیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں، تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں تو تم زمین سے چپک کے بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، تم سے تمہارے گھر نہیں چھوٹتے، تم سے تمہاری بیویاں نہیں چھوٹتی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مروجہ ترتیب ہی کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث سے ثواب و عقاب ثابت کیوں کرتے؟ عقیدے کا بگاڑ نمبر 2، التزام ما لا یلزم، یعنی جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اس کے ساتھ فرض و واجب جیسا معاملہ کرنا، یعنی ایک مباح ترتیب کو اس کے درجے سے بڑھا کر فرض اور واجب بنانا، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے اور تعدی حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذہن میں پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے، کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی تو علیہ السلام کو زمین میں پھنسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسجد کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بولتے اگر یہ کوئی ایسا نفلی کام تھا یا یہ فرض کفایہ تھا تو یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھنسائے جانے کا، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے عذاب کے آنے کا کیوں خوف؟ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ کچھ کو ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ڈال دیا اور اس کو ٹال بھی نہیں دیا کہ بعد میں کریں گے۔ اگر اس میں ہم نے دیر کر دی تو اللہ ہمیں زمین میں دھنسائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسجد کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں اور یہ وہ عقیدے کا فساد ہے جو دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے، یعنی مروجہ تبلیغی جماعت نے اس ترتیب کا اس قدر التزام کیا ہے کہ جو لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور تبلیغی جماعت میں وقت نہیں لگاتے ہیں اور مسجد کے عام مسلین ہیں، وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جماعت میں جانا ضروری، فرض اور واجب ہے، بلکہ بعض علماء میں بھی اب یہ بات پائی جانے لگی ہے کہ وہ اس مروجہ ترتیب کو واجب اور فرض سمجھنے لگے ہیں۔ عقیدے کا بگاڑ نمبر 3، تبلیغی جماعت کے امارتی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خود جائے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا، نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، کسی بھی چیز سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ دعوت مسلمان دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر ہے، اس میں بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں۔ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مولانا سعد صاحب نے کھارگر کے اجتماع میں اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اس عقیدے کو بیان کیا۔ عقیدے کا فساد نمبر 4، مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ نکلنا دین کے لیے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نکلنا دین کے لیے نہیں، نکلنا تو بالذات مقصود ہے۔ یہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ کا خیال اشارہ اکرام اور آپ کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت سے آپ کا خیال بالکل صحیح ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ یعنی وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا، پھر آگے اپنی اس مروجہ ترتیب کو اور خروج کو نماز کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں۔
اور نماز کے ساتھ میں اس کی برابری کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ملے تو جس طرح اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت میں نکل کر اگر کسی کو فائدہ نظر نہ آئے تو اس کے لیے تبلیغی جماعت کے خروج کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ استغفر اللہ۔ 1300 سال کے بعد جاری کی ہوئی اپنی محدث ترتیب کو ایک منسوس عمل نماز کے برابر قرار دے دیا۔ یہ شریعت کے ساتھ میں مزاحات ہے اور یہ بھی عقیدے کا فساد ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 5، علم و علماء کی تحقیر کا دلوں میں بیٹھ جانا اور داعی کو، دعوت دینے والے کو ایک عالم سے بہتر جاننا، جبکہ داعی تو ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ دعوت کس چیز کی دے گا؟ یہ بھی فکری گمراہی ہے اور عقیدے کا فساد ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 6، دعوت، تعلیم، تربیت اور ایمانی حلقوں کو مسجد ہی کے ساتھ خاص کر دینا۔ ان سے یہ بات ساتھیوں سے بھی، مجمع سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے، گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 9، نہی عن المنکر اور خروج اور نفر کے تعلق سے عورتوں اور مردوں کا حکم ہو بہو ایک سمجھنا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں اس کام کے قابل نہیں ہیں یا یہ کام عورتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہر عورت کی وہ ذمہ داری ہے جو ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ عقیدے کا فساد نمبر 8، مروجہ تبلیغی جماعت کے خروج میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر کو گناہ کبیرہ سمجھنا اور اس کو نفاق قرار دینا۔ عقیدے کا فساد نمبر 9، قرآنی نفر اور خروج کو ہو بہو مروجہ تبلیغی خروج کے لیے ثابت کرنا۔ اور عقیدے کا فساد نمبر 10، عوام کا یہ سمجھنا کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ ابی ابن کعب کے بارے میں مولانا سعد صاحب نے کہا کہ ابی ابن کعب ہر سال کا چلہ لگاتے تھے۔ چلہ لگانا کون سا لازم اور ضروری ہے؟ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال کا خروج چھوٹ گیا، وہ بھی اس لیے جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا، یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا۔ ہر سال نکلتے تھے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے۔ اسی لیے ان سارے عقائد کے فساد کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی خیر جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ تبلیغی جماعت کے شر جس کا تعلق عقائد سے ہے اس پر ہرگز غالب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل چاہے جتنا بھی سنور جائے، عقیدہ ہی اگر بگڑ گیا تو آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر عمل نہ بھی سنورا لیکن عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اب عقیدے اور عمل کے اس فرق کو بھی ایک مثال سے سمجھ لو، جس کو مولانا الیاس گھمن صاحب بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، عقیدے کی مثال یہ عدد کی ہے اور عمل کی مثال یہ صفر کی ہے، صفر یعنی 0۔ اگر صرف صفر ہو ساتھ میں کوئی عدد نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر صرف عدد ہو اور صفر نہ ہو تو پھر بھی اس کی قیمت ہے۔ یعنی عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ مثلا میں کسی بینک میں جا کر کوئی چیک دوں اور اس پر 10 بار صفر لکھ دوں، 0000000، تب بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور بینک والا وہ چیک منہ پر مار دے گا۔ لیکن اگر صفر صرف ایک بھی ہو اور ساتھ میں اس کے ایک عدد مل جائے تو اب اس صفر کی قیمت بنے گی، یعنی اب وہ 10 روپے ہو گئے۔ یعنی عدد آیا تو صفر کی قیمت بن گئی اور صفر آیا تو عدد کی قیمت بڑھ گئی۔ اور اس کے بالمقابل اگر عدد اکیلا ہو، اس کے ساتھ میں ایک بھی صفر نہ ہو، تب بھی اس کی قیمت لگتی ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ ایک صفر آ جائے تو عدد کی قیمت بڑھے گی، 2 صفر آ جائے تو اور بڑھے گی، 3 صفر آ جائے تو اور بڑھے گی، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000 اور 1,00,000 تک بھی پہنچے گا۔ جتنے صفر بڑھتے جائیں گے عدد کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ بالکل یہی مثال عقیدے اور عمل کی ہے۔ عقیدہ یہ عدد کی طرح ہے اور عمل یہ صفر کی طرح ہے، کہ عقیدہ اگر تنہا بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی عمل نہ ہو تو بھی اس کی قیمت ہے۔ پھر جب اس عقیدے کے ساتھ عمل آتے جائیں گے تو اس عقیدے کی قیمت بڑھتی جائے گی اور جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی سرے سے نہ ہو یا عقیدہ برباد ہو جائے تو عمل چاہے جتنے ہو
اس کی ویلیو زیرو ہے، صفر ہے۔ پھر جو یہ جملہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ خیرہم غالب علی شرہم، کہ تبلیغی جماعت کی بھلائیوں کو دیکھو اور ان کی برائیوں سے صرف نظر کر دو، یا اس کے نفع کو دیکھو کہ کتنا نفع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت سے، اس کے نقصان سے صرف نظر کر دو، نقصان کو چھوڑ دو، تو اسے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ صف آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ اب ذرا غور سے اس آیت کے سٹرکچر کو نوٹ کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک تجارت یعنی بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور تجارت اور بزنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویری سمپل، پروفٹ اور نفع کمانا، منفعت حاصل کرنا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ بزنس کا ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن بزنس کے ساتھ نفع کو چھوڑ کر نقصان سے بچنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نقصان کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ تجارت نفع نہیں ہے، تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو مقام ہے یہ مقام ذکر منفعت تھا، کہ یہاں پر فائدے کی اور منفعت اور نفع کی بات کی جاتی، لیکن اللہ نے منفعت کو چھوڑ کر مضرت کا ذکر کیا۔ اسی آیت سے فقہا اور مفسرین نے یہ اصول نکالا ہے کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت پر مقدم ہے، یعنی نفع ہو نہ ہو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ نقصان سے بچنا ضروری ہے چاہے نفع ہو نہ ہو، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں خیرہم غالب علی شرہم، کہ تبلیغی جماعت کے صرف نفع ہی کو دیکھو کتنا نفع ہو رہا ہے، نقصان ہو تو ہو جانے دو۔ جبکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نفع تو صرف عمل کا ہو رہا ہے، اور تبلیغی جماعت میں نقصان عقیدے کا ہو رہا ہے، کہ سر پر ٹوپی، چہرے پہ سنت اور پائجامہ تو ٹکنے کے اوپر ہے، لیکن عقائد برباد ہو رہے ہیں، بدعات کے اندر لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت دیکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ شراب کے تعلق سے فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب میں اثم کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے کا گناہ یہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، اکبر ہے۔ اس آیت کے سٹرکچر پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب پینے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جمع منتہی الجموع ہے، منفعت کی جمع منافع، اور اس منافع کا مقابلہ اثم کبیر سے کیا جو کہ واحد ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی عمل میں بہت سارے منافع بھی ہوں، ڈھیر سارے فوائد ہوں، لیکن اگر ساتھ میں ایک گناہ بھی مل گیا تو وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ نگاہ منفعت پر نہیں گناہ پر ہونا چاہیے، کہ ان بہت سارے منافع کے ساتھ کہیں گناہ تو ساتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی آیت میں دوسرے پوائنٹ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اثمہما اکثر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کا گناہ زیادہ ہے، بلکہ اکثر کے لفظ کو چھوڑ کر اکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ گناہ اگر ایک بھی ہو تو اس گناہ کے وزن اور اس گناہ کی سنگینی کو دیکھا جائے گا۔ پھر یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس میں ایک پوائنٹ اور سمجھیے، ایک ہوتا ہے فائدہ اور ایک ہوتا ہے قاعدہ۔ شریعت کی بنیاد یہ فائدے پر نہیں ہے، شریعت کی بنیاد قاعدے پر ہے۔ قاعدے کی حفاظت کرتے ہوئے، قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے جتنے بھی فوائد ملے ہم اس کو ضرور لیں گے، ہم بلا وجہ فوائد کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بلا وجہ فائدوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن فائدے کو لینے کے چکر میں اگر شریعت کا قاعدہ ٹوٹے گا تو اب فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ فائدے کو چھوڑا جائے گا اور قاعدے کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر ایک قاعدے فقہیہ اور سمجھو، جس کو مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی اور بھی دیگر فقہا اور اصولیین نے ذکر کیا ہے کہ یجوز اور لا یجوز کا مجموعہ لا یجوز ہوتا ہے، یعنی جائز کام کے اندر اگر کوئی ایسے امور مل جائیں جو ناجائز ہو تو وہ پورا مجموعہ ناجائز ہو جائے گا، خاص طور پر وہ کام جو مباح کی حیثیت رکھتا ہو یا مستحب کی حیثیت رکھتا ہو، اگر ان کے ساتھ منکرات شامل ہو جائیں تو اس مباح اور
اور مستحب کام کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے براہین قاطعہ میں کچھ لکھا ہے، میں اس کو نقل کر کے اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ دراصل ایک عالم تھے مولوی عبدالسمیع رامپوری، اور انہوں نے اس زمانے میں بریلویوں کی بدعات کا دفاع کرنا شروع کیا تھا، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے اوپر اور دیگر علماء دیوبند پر رد لکھا، بلکہ مستقل ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا انوار ساطعہ۔ اسی رسالے کے رد میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک رسالہ مرتب کیا جس کا نام یہ رکھا البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساطعہ بالدلائل الواضحہ علی کراہۃ المروج من المولود والفاتحہ۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب ہے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری یہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حضرت شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خاص شاگرد تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں مولود شریف کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا، اور بہت سارے منکرات اور بدعات اس میں شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے علماء دیوبند اور خاص طور پر مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا کہ چونکہ اب اس کام کے اندر بہت سارے منکرات شامل ہو گئے ہیں، تو اب منکرات کے شامل ہونے کی وجہ سے اب یہ کام ناجائز ہے۔ تو مولوی عبدالسمیع رامپوری بریلوی نے علماء دیوبند پر رد کرنے کے لیے یہ رسالہ لکھا کہ اصل مولود شریف یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے جائز ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ رہے دوسرے ملحقات اور منکرات جو اس میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ اصل نہیں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے۔ اور پھر الزامی جواب دیتے ہوئے مولوی عبدالسمیع رامپوری نے وہی اعتراضات کیے جو آج مروجہ تبلیغی جماعت والے علماء حق پر کر رہے ہیں، یعنی مدارس کا مدعا اٹھایا اور علماء کا اجرت لے کر پڑھانے کا مدعا اٹھایا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا جواب میں بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن چونکہ مولانا عبدالسمیع رامپوری کا اشکال بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے پہلے وہ دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں کہ تعمیر مدارس نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یعنی مدارس کی تعمیر کرنا، بلڈنگ وغیرہ بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اب وہ تعمیر مدارس کی پختہ کی جاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں مدارس کی تعمیر پختہ کی جا رہی ہیں۔ تو کیوں پختہ کی جا رہی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں؟ تو یعنی میلاد میں اگر ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، کچھ ایڈ آنز کر دیے ہیں، تو مدارس والوں نے بھی تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بڑھا دی ہیں کہ مدارس کی عمارتیں بنا دی اور نئی نئی ترتیب سے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ پھر جس طرح مروجہ تبلیغ والے علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علماء تو اجرت لے کر پڑھا رہے ہیں، بالکل وہی اعتراض مولوی عبدالسمیع رامپوری 150 سال پہلے علماء دیوبند پر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء دیوبند ان کی بدعت پر ٹوک رہے تھے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھو کیا لکھ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تک بھی تعلیم دین کی اجرت نہ لیتے تھے، اور اب مدارس والے تنخواہ لے رہے ہیں۔ خیر، ان کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مولود شریف اصل مقصود کے اندر بہت ساری دیگر چیزیں شامل ہو جائیں تو تم اس کو بدعت قرار دے رہے ہو، تو اسی طرح علم دین کا حصول جو ایک مقصود شرعی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، اس کو بھی بدعت قرار دے دو۔ خیر، اس کا جواب مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بہت لمبا دیا ہے، چونکہ اس جواب کا ایک حصہ ہمارے اس ٹاپک سے متعلق ہے، اس وجہ سے میں ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں کہ یہ مؤلف کی بے سود تقریر ہے، یعنی انہوں نے یہ بلا وجہ ہی بات کر دی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مولد یہ ذکر خیر ہی کا نام ہے، یعنی مولود شریف جو اس زمانے میں ہوتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تھا، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اگر کوئی امر مکروہ منظم ہو جاوے گا تو مجموعہ لاریب مکروہ ہو جاوے گا، یعنی اگر کسی جائز کام کے اندر اگر کوئی ناجائز چیز شامل ہو گئی تو وہ جائز اور ناجائز دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا اور شریعت کی نگاہ میں وہ مکروہ ٹھہرے گا۔ پھر آگے مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں کہ مجموعہ حلال و حرام کا حرام ہی ہوتا ہے، صدہا مثالیں موجود ہیں، یعنی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور قاعدہ کلیہ فقہیہ کا ہے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، پس ان امور لاحقہ سے بے شک حرمت اور کراہت آوے گی۔ آگے لکھتے ہیں یہ بدیہی کا انکار نہایت ہی بلاہت ہے، یعنی بالکل سمپل سی بات ہے، اس کا انکار کرنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ پھر آگے اس کی کچھ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیکی والا کام ہوتا ہے، لیکن جب اس میں گناہ ساتھ میں مل جاتا ہے تو وہ پورا مجموعہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں صلاۃ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے اور اشتمال سما سے اور صدر سے اور عرض مقصوبہ میں اور آگ اور تصویر کے روبرو مکروہ ہو گئی، یعنی نماز ایک جائز عمل تھا بلکہ عبادت تھی، جب اس کے ساتھ مکروہات شامل ہو گئے تو پورا مجموعہ مکروہ ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور آنکھ تو کھول کر دیکھیے
حاصل یہ ہے کہ جو قید تغیر حکم شرعی کا کر دیوے گی تو بدعت اور کراہت حاصل ہو جاوے گی، ورنہ نہیں۔ مولانا کے اس پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یجوز اور لا یجوز کا مجموعہ لا یجوز ہوتا ہے، یعنی اگر ایک جائز کام میں منکرات شامل ہو جائیں تو وہ پورا مجموعہ ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل یہی بات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم صفحہ 87 پر لکھی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں فعل مباح بلکہ مستحب بھی کبھی امر غیر مشروع کے مل جانے سے غیر مشروع و ممنوع ہو جاتا ہے، جیسے کہ دعوت مستحب بلکہ سنت ہے، لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہو تو اس وقت جانا ممنوع ہو جاوے گا، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ اسی طرح نفل نماز پڑھنا مستحب ہے، مگر مکروہ اوقات میں نفل پڑھنا ممنوع اور گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع بوجہ اقتران و انضمام غیر مشروع کے خود غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری براہین قاطعہ میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں یہ مسلم تمام امت کا ہے کہ ایصال ثواب فقط مستحسن اور مندوب ہے، نہ سنت موقدہ نہ واجب۔ اب آگے حضرت کا جملہ ذرا غور سے سننا۔ آگے لکھتے ہیں پس ترغیب مستحب کے واسطے احداث بدعت کس عاقل متدین کا کام ہے، اور کون عالم ذی فہم اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ ہاں جاہل جو چاہے کہے۔ خود فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی سنت کی ادا سے بدعت لازم آوے تو سنت بھی ترک کر دے وے۔ شامی نے بحر الرائق سے نقل کیا ہے اذا تردد الحکم بین سنت و بدعت کان ترک السنت راجحا علی فعل البدعہ۔ پھر آگے طریق محمدیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں ثم اعلم ان فعل البدعۃ اشد ضررا من ترک السنہ، یعنی سنت کو چھوڑنے کا نقصان کم ہے، اس کے مقابلے میں کسی بدعت کو کرنا اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ بدلیل ان الفقہاء قالوا اذا تردد في شيء بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم واما ترك الواجب هل هو اشد من ترك البدعة او على العكس ففيه اشتباه۔ اب آگے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا جملہ غور سے سنو۔ لکھتے ہیں کہ پس غور کرو کہ فقہا تو اتفاقاً و جزماً بدعت کے اندیشے سے سنت موقدہ کو ترک کراتے ہیں، اور واجب اور بدعت میں شبہ ہو تو بعض فقہا تو ترک واجب کو بھی راجع قرار دیتے ہیں، اور مؤلف کی یہ جرت کہ امر مندوب کے واسطے علماء پر تہمت ایجاد بدعت کی لگاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے نہیں شرماتا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ فقہا تو احیاناً وقوع بدعت میں بھی یہ حکم ترک سنت کا لگاتے ہیں، اور مؤلف مندوب کے احیاء کے واسطے بدعت کو طریقہ بنانا اور اجراء دوام کو کرنا جائز کر رہا ہے۔ نہایت جہل مرکب ہے اور غفلت قواعد شرعیہ اور احکام وضعیہ سے ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ اکابرین منکرات کے شامل ہو جانے کی وجہ سے مستحب بلکہ سنت موقدہ کو بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور اس پر حوالے جات پیش کر رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت کا کام جو کہ مستحب بھی نہیں صرف مباح ہے، اس میں اتنے سارے منکرات شامل ہونے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں خیرہم غالب علی شرہم۔ پھر یہاں تک کی تقریر تو ہم نے یہ مان کر کی تھی کہ تبلیغی جماعت میں جا کر عمل کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے جس عمل کے ساتھ صالحیت ہو اور جس عمل کے ساتھ حسن ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو عمل کے ساتھ میں جن صفات کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ صالحیت کی ہے اور حسن کی ہے، کہ عمل اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا جس میں حسن اور صالحیت ہوگی۔ اور عمل کے صالح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 حسن نیت یعنی اخلاص کے ساتھ میں کرنا، اور نمبر 2 موافقت شریعت یعنی جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح اس عمل کو کرنا۔ اگر صرف حسن نیت ہے اور موافقت شریعت نہیں ہے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر صرف موافقت شریعت ہے لیکن حسن نیت نہیں ہے تو یہ بھی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل کو صالح بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، نمبر 1 حسن نیت، نمبر 2 موافقت شریعت۔ تبلیغی جماعت میں جا کر جو اعمال بھی لوگ سیکھ رہے ہیں اس میں حسن نیت تو پیدا ہو جاتی ہے، ہم ان کے اخلاص میں ہرگز شک نہیں کرتے، وہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن موافقت شریعت میں ان کا عمل فیل ہو جاتا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔